رن سے حسین لاتے ہیں اکبر کی لاش کو رن سے حسین لاتے ہیں اکبر کی لاش کو لپٹائے تھے کلیجے سے دلبر کی لاش کو فرماتے ہیں یہ ثانیے جعفر کی لاش کو بھیا سنبھالو شکل پیغمبر کی لاش کو امداد کا یہ وقت ہے مجھ ناتوان کے اٹھتے نہیں ہے جو سے میات جوان کے رن سے حسین لاتے ہیں حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب قاتن کو حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہے تھے ابا کے دامن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کے چلے اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا سغرا کو دم نازا بہت یاد کیا لاش پہ جگر پکڑے یہ کہتے تھے حسین بیٹا علی اکبر ہمیں برباد کیا اکبر نے جو گھر موت کا
لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفِ اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جبل بوشہر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو، چھٹ گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، چھٹ گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم تیرا رش کے کمر مارتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مارتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مارتا ہے، دل ہے سینے میں رکا زخم سے خون جاری ہے، شہر بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے، شہر بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے، شے کے کاندھے پہ جو دیکھا علی اکبر کو نڈھال، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرے لال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک خضر، رات آیا میرے بچے کو نہ 18 سال، رات آیا میرے بچے کو نہ 18 سال، ٹکڑے تھے وہ سے بدر ہو گیا سارا، ہے کون تھا جس نے میرے لال کو مارا، ہے کون تھا جس نے میرے لال کو مارا، ہے پہنچی خیمے میں جو حضرت کے یہ پر درد صدا، مضطرب ہو گئے ناموں سے رسول دو صدا، کہا چلا کے سکینہ نے کی ہے بھیا، دوڑ کر پیزا گئی پھینک دی سر پر سے ندا، دوڑ کر پیزا گئی پھینک دی سر پر سے ندا، پیٹتی زینب مشکر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئے باہر، لاش اکبر
کہ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزیدی نہج سے ابائیں کربلا، کہ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزیدی نہج سے ابائیں کربلا۔ ارے لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائیں تو لے جائیں کربلا، کہ لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائیں تو لے جائیں کربلا۔ ایک بار سے بلند سلوات بھیجتے کہ کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، مولانا صاحب دیکھیں اس کا، کہ کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے، کہ کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے، اور نوکے سنا پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، نوکے سنا پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے، کہ نوکے سنا پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے، اور بیعت کمر جھکائے نظر آئی باد عصر، بیعت کمر جھکائے نظر آئی باد عصر، ایک دن میں کتنی عمر گھٹا دی حسین نے، ایک دن میں کتنی عمر گھٹا دی حسین نے، اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدگاہ، اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدگاہ، کعبے سے یہ زمین ملا دی حسین نے، کہ اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدگاہ، کعبے سے یہ زمین ملا دی حسین نے، اور ایک شیر جیسے بھائی کی تلوار روک کر، ایک شیر جیسے بھائی کی تلوار روک کر، دنیا تیری حیات بڑھا دی حسین نے، ایک شیر جیسے بھائی کی تلوار روک کر، دنیا تیری حیات بڑھا دی حسین نے، اور کاغذ کے ناؤ جیسی حکومت یزید کی، کاغذ کے ناؤ جیسی حکومت یزید کی، دریائے تشنگی میں بہا دی حسین نے، کہ دریائے تشنگی میں بہا دی حسین نے۔ ایک باز بلند سلوات بھیج دیئے۔ کہ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئیں زینب، کہ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئیں زینب، اور قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئیں زینب، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئیں زینب۔ اور آخری بس 4 مصرے ماتمی کے حوالے سے، کہ پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا، کہ پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا، اور غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں، اپنی نسلوں کو آزادار بنائے رکھنا، اپنی نسلوں کو آزادار بنائے رکھنا۔ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر بانی مجلس کے مرحومین کی روح احسان کر دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آل
آلته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان محترم، ارباب اعزا، ارباب ولا، ارباب سخن، کرم ہے چہردہ معصومین علیہم السلام کا اور بی بی پاک کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گردوں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری شہرگ حیات میں باپ کے خون سے زیادہ تیز، ماں کے شیر زیادہ شیر محبت علی کو رواں دواں کیا ہے. اور خدائے لازوال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو حی بھی ہے، مرید بھی ہے، متکلم بھی ہے اور ان سب سے بڑھ کر ہم سب کا خالق و مالک ہے. اس نے ہم جیسے معصیت کار، ہم جیسے گناہ گار، ہم جیسے خطا کار بندوں کے تنگ دامن میں اشک عزا جیسی وسیع نعمتوں کو ڈالا. وہی خالق کائنات اپنی محکم کتاب، مشرف کتاب، معتبر کتاب، محترم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. آپ نے اسی امام بارگاہ میں اس حقیر کو نظامت کے بطور دیکھا ہے، آج خطابت کے عنوان سے دیکھیں گے. بس ارادہ تو کچھ اور تھا بیان کرنے کا، لیکن وقت کم ہے. اس کم وقت میں ایک دو میسیج آپ تک پہنچانے ہیں اور اپنی بات کو تمام کرنا ہے. عزیزان محترم، ہمارا اور آپ کا صرف عقیدہ نہیں، یقین بھی ہے کہ جب فرش عزا بچتا ہے تو کوئی آئے نہ آئے اہل بیت تشریف لاتے ہیں. تو عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یقین بھی ہے تو آیا یقین زبان تک ہے یا عمل کی منزل میں بھی ہے؟ توجہ کی درکار ہے. میرا کسی پر تنقید نہیں ہے، میں اپنے لیے خود بیان کر رہا ہوں. تو عزیزان محترم، اس لیے جب یقین اس بات کا ہے کہ کوئی آئے نہ آئے شہزادی ضرور تشریف لاتی ہیں، اہل بیت ضرور تشریف لاتے ہیں، تو اب جو حضرات فرش عزا پر نہیں آتے ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سنا بھی ہے، نہیں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، معنی یقین ہے، تو کہیں آپ حدیث یہ لے کر آئیے جھوٹی سے جھوٹی کی شہزادی باہر آتی ہیں یا کرسی پر آتی ہیں یا دیکھیے، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں سادہ سا زبان استعمال کرنے والا، آسان سے الفاظ استعمال کرنے والا. جب یہ یقین ہے، جب یہ اس بات کا عقیدہ ہے کہ کوئی آئے نہ آئے شہزادی ضرور تشریف لاتی ہیں، تو پھر آپ جو نہیں آتے ہیں فرش عزا پہ وہ بھی ہمارے لیے کوئی حدیث لے کر آئیں، وہ حدیث لے کر آئیں اور یہ کہیں کہ مولانا صاحب بات صحیح ہے لیکن ہم باہر اس وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پر بھی اہل بیت آتے ہیں. کچھ نہ صحیح کچھ بھی لے کر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، بات تین طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جاننا، ایک ہوتی ہے پہچاننا، ایک ہوتا ہے ماننا. یعنی تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ماننے کا. انسان جانتا ہے، کیوں جانتا ہے؟ ان کی عظمت کا قائل ہے. پہچانتا کیوں ہے؟ فضائل سنتا ہے. مانتا بڑا مشکل سے ہے، مانتا بڑا مشکل سے ہے. یعنی دو مرحلے میں تو پاس ہو گیا، تیسرے مرحلے میں تھوڑا تھوڑا پاس ہے. اب اگر پورا پاس ہونا چاہتا ہے تو بس اعلان ہو گیا فرش عزا پر تشریف لائے. یاد رکھیے، قصوروار صرف ایک بانی مجلس نہیں ہے، دونوں قصوروار ہیں. ہمیشہ دو طرفہ بات ہونی چاہیے. خطیب بھی غلطی کرتے ہیں، عالم بھی غلطی کرتے ہیں. وقت کچھ اور ہوتا ہے، پہنچتے کچھ اور ہیں. ہم اور آپ یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ صادق صاحب کے غریق رحمت کرے. کوئی چیز یاد ہو نہ ہو لیکن ان کی پابندی وقت ضرور بندے کو یاد رہتی ہے. تو اب انصاف سے بتائیے،
اس مجمع میں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے یہ بات کہہ دے کہ مولانا صاحب صادق صاحب معصوم تھے، ہم غیر معصوم ہیں، ہم یہ انجام نہیں دے سکتے، کہے گا پاگل ہو گئے ہیں، اما ہم بھی وہ جیسے ہمارے انسان تھے۔ تو جب وہ صادق صاحب چلتے چلتے چلے گئے اور ان کو کوئی شے یاد رکھے نہ رکھے لیکن مجلس کی پابندی سے یاد رکھا جائے گا، تو اب ذرا انصاف سے بتائیے کیا ہم سب میں یہ اختیار نہیں ہے کہ فرش عزا بچھائیں، بس اعلان کریں، یقین کے ساتھ عمل کی منزل پر آ جائیں، کوئی آئے نہ آئے، شہزادی سے اجر لینا ہے، مجلس شروع کر دیں۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ انصاف سے بتائیے گا 2 مجلسوں کا صرف خون ہوگا، اگلے سال بندہ کچھ یاد ہو نہ ہو کہے گا فلاں صاحب کی مجلس پابندی پر شروع ہوتی ہے، بھاگتا بھاگتا آئے گا۔ صرف مجلسیں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، وقت 24 گھنٹے ہیں، اس میں سونا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے۔ انصاف سے بتائیے جو 4 مجلسیں طے ہوئی تھی وقتی کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجلسیں آگے آگے بڑھتی گئیں، یعنی اس میں سب کا نقصان ہے۔ یہ ہو گئی فرش عزا کے حوالے سے۔ اب آئیے فرش عزا کی اہمیت سے۔ فرش عزا کی اہمیت اتنی زیادہ بلند ہے کہ جنت آج جو کچھ ہمارے پاس فرش عزا ہے صرف اور صرف شہزادی زینب کا کرم ہے اور کچھ نہیں۔ اور یہ یقین ہے کہ جنت یہ بھی ہے، اگر جنت نہ ہوتی تو جنت رہنے والے جنت چھوڑ کے اس جنت پر نہ آتے۔ تو جنت 2 طرح کی ہے، ایک جنت اہمیت فرش عزا کے حوالے سے ہے، ایک جنت وہ جنت ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، ایک جنت یہ جنت فرش عزا جس کو زینب نے ہم تک منتقل کیا ہے اور ہمیں آگے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ ایک جنت یہ، ایک وہ جنت جس کا اللہ نے وعدہ کیا، لیکن عزیزان محترم جس جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور جو جنت شہزادی نے ہمیں اور آپ کو سونپی ہے، دونوں جنتوں میں فرق ہے۔ جس جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس جنت کے لیے مرنا پڑے گا، اس جنت کے لیے حساب دینا پڑے گا، اس جنت کے لیے قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کون سی جنت؟ جس جنت کو دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے اس کے لیے مرنا پڑے گا، دوسری شرط یہ قیامت آئے گی، تیسری شرط یہ ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کا حساب دے دے گا تب اسے جنت ملے گی، یعنی حساب دے دے گا تب اسے جنت ملے گی۔ 3 شرط ہے، مرنا شرط ہے، قیامت کا شرط ہے اور حساب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، قربان جائے ہماری جان شہزادی زینب پر۔ یہ ایسی جنت ہے جس جنت کے لیے نہ مرنا ہے نہ جس جنت کے لیے قیامت کا انتظار کرنا ہے، بلکہ یہ وہ جنت ہے کہ اگر گناہگار آ جائے تو بے گناہ بن کر لوٹتا ہے، حساب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دونوں چیزیں ہٹا دیجئے لیکن یہاں پر گناہگار بھی آ جائے تو بے گناہ ہو کر لوٹتا ہے۔ یہ اہمیت فرش عزا کے حوالے سے۔ آیت اللہ ربانی کی خدمت میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یہ بتائیے اس دنیا میں کس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، کس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے؟ تو آیت اللہ نے کہا، آیت اللہ ربانی نے تمہارے ذہن میں جو کچھ سوچنا ہو سوچ لو، جتنا بھی بڑا منصب۔ کہا ٹھیک ہے، کہا تصور کر لیا، کہاں تصور کر لیا؟ اب پلٹ کے آیت اللہ ربانی نے کہا اس دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ عزادار کا ہے، سب سے بڑا عہدہ عزادار کا ہے، سب سے بڑا منصب عزادار کا ہے۔ پلٹ کے پوچھنے والے نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ عزادار کا ہے؟ میں نے عزادار کہا ہے، شیعہ نہیں کہا ہے، سنی نہیں کہا ہے، عزادار کہا ہے۔ آیت اللہ نے بھی کہا سب سے بڑا مرتبہ عزادار کا ہے، سب سے بڑا مرتبہ عزادار کا ہے۔ تم نے جو تصور کیا ہے جس مرتبے کو، جس عہدے کو، جس منصب کو، کیا تمہارے اس عہدے میں، کیا تمہارے اس منصب میں اتنی پاور ہے،
اتنی طاقت ہے کہ اس منصب کی بدولت، اس عہدے کی بدولت اہل بیت کو اپنے گھر پر بلا لے۔ اس نے کہا نہیں، کہا بس اتنا سمجھ لو، اس دنیا میں عزادار کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ وہ جس وقت چاہے فرش غم حسین بچھا لے، اہل بیت کو اپنے در پر بلا لے، اہل بیت کو اپنے در پر بلا لے۔ دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بعد کربلا سید سجاد کے پاس جانے والا شخص کہتا ہے مولا میری بیٹی کی شادی ہے، تشریف لائیے گا۔ امام نے کہا میرے جد حسین کی فرش عزا بچھا، تجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، امام وقت خود چل کر آئے گا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میں سب سے بڑا مرتبہ عزادار کا ہے، اتنا بڑا پاور اس کے پاس، اتنی بڑی طاقت، وہ جب چاہے جس وقت چاہے اہل بیت کو بلا لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کی، ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد رسول کی خدمت میں یا رسول اللہ ہم بے دین تھے، آپ نے ہمیں دین سکھایا، ہم اندھیرے میں تھے، آپ نے ہمیں روشنی دکھائی، ہم جہالت میں تھے، آپ نے ہمیں سکھایا کہ زندگی کیسے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو آپ کی تبلیغ کا اجر تو دے نہیں سکتے، یہ کچھ ہیرے جواہرات لے کر آئے ہیں، یہ کچھ ہیرے جواہرات لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ قبول کر لیجئے۔ رسول خاموش، یقین نہیں قرآن کہہ رہا ہے، حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ انتظار کرتے رہے، اللہ کا فرشتہ جبریل آیا، اے نبی اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے یہ جو ہیرے جواہرات لے کر آئے ہیں ان سے یہ کہیے ہیرے جواہرات مجھے نہیں چاہیے، اگر تبلیغ کا کچھ اجر دینا چاہتے ہو، تبلیغ کا کچھ صلہ دینا چاہتے ہو تو میرے بعد میرے قربا سے مودت کر لو، سمجھ لو تمہاری تبلیغ کا اجر مجھے مل جائے گا۔ ایک رسول نے پیغام دیا کہ ہیرے جواہرات سے انسان کو وقتی طور پر تو خریدا جا سکتا ہے، محبتیں نہیں بکا جا سکتی۔ رسول نے دولت ٹھکرا کے بتا دیا، یاد رکھنا اہل بیت کی مودت جس کے دل میں ہوگی دنیا کے تمام خزائن اس کے قدموں میں لا کر رکھ دو گے، تب بھی اہل بیت کی مودت نہیں خرید سکو گے۔ اہل بیت نے کہا ہمیں دولت نہیں چاہیے، صرف اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ ہم فرش عزا بچھا کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں تمہاری دولت اور ہوگی، اہل بیت کی مودت کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اہل بیت کی مودت سب سے بڑی ہمارے لیے دولت ہے، سب سے بڑا خزانہ ہمارے لیے اہل بیت کی مودت ہے۔ تو عزیزان محترم یہ مودت پیدا کیسے ہوگی؟ مودت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے تزکیہ نفس۔ علم بعد کی میں نے جمعے میں کہا تھا، علم بعد میں پہلے تزکیہ نفس۔ اب تزکیہ نفس کیسے آئے گا؟ تزکیہ نفس انسان کی تربیت سے ملتا ہے، پرورش سے ملتا ہے، یعنی جیسے والدین کو ویسی اولاد پروان چڑھے گی۔ چھوڑیے تعلیم کے بعد مرحلہ جو آگے بڑھتا ہے، جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے۔ بہت توجہ، شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے۔ شعور کے بعد جو چیز پیدا ہوتی ہے معرفت پیدا ہوتی ہے، معرفت کے بعد جو شے پیدا ہوتی ہے وہ کمال پیدا ہوتی ہے، اور جب کمال پیدا ہوتا ہے تو انسان بصیرت رکھتا ہے، بصارت تو رکھتا ہی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان علم حاصل کرتا ہے تو شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے، شعور کے بعد معرفت پیدا ہوتی ہے، معرفت کے بعد کمال پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم حاصل نہ کرے تو چیزیں تو مل سکتی ہیں، تمام چیزیں ہوں گی نہ ہوں گی، لیکن اگر انسان بغیر تعلیم کے ہے تو وہ شعور تو کہلائے گا، شعور نہیں کہلائے گا۔ وہ شعور تو کہلائے گا، شعور نہیں کہلائے گا۔ آپ کہیں گے کیسی بات ہے؟
معرفت کی بحث ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ میرے سامنے آیا، آنے کے بعد اس نے کہا مولانا صاحب آپ فلاں شخص کو جانتے ہیں؟ تو میں کہوں گا نہیں۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا، آپ نے بتایا، میں نے جان لیا۔ تھوڑی دن کے بعد جس کے بارے میں بتایا تھا اس سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد اب جنہوں نے کہا تھا وہ سامنے کھڑے تھے۔ مولانا صاحب آپ نے پہچان لیا؟ کہا تھوڑا تھوڑا پہچانا، بہت توجہ۔ کہا تھوڑا تھوڑا پہچانا۔ کہا کیوں؟ ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے میں نے صرف جانا تھا۔ کہا سنا تھا اس لیے جانا تھا، آج دیکھ لیا اس لیے پہچانا ہے، لیکن ابھی معرفت کی منزل میں قدم نہیں رکھا ہے۔ کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا ابھی تو ہم کلام ہو، ابھی تو کلام ہو، جب کلام ہوگا تو معرفت بڑھے گی، جب معرفت بڑھے گی تو کمال بڑھے گا۔ یہ معرفت کی سب سے ادنا مثال ہے، یعنی انسان جس حد تک بھی پہنچ جائے معرفت کی اعلیٰ منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ آئیے ممبر کوفہ سے کوئی آواز دے رہا ہے لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، اگر تمام پردے ہٹا لیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ ارے تم علی کی خدمت میں مردہ لے کر آئے اور مذاق اڑانے لگے کہ علی نے بغیر پردہ ہٹائے نماز جنازہ پڑھ دی۔ ارے جس نے یہ کہا کہ اگر تمام پردے ہٹا لیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہ ہوگا، یہاں تو ایک پردے کی بات ہے، تمہاری عقلوں پر پردہ ہے، علی کی معرفت پر نہیں۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ معرفت کی منزل اس مقام پر کہ اگر تمام پردے ہٹا لیے جائیں تو علی کی یقین میں ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا۔ آئیے معرفت کا آگے زینہ چلتے ہیں۔ امام کی خدمت میں مشہور واقعہ نتیجہ دینا ہے۔ امام کی خدمت میں آنے والا شخص کیا کہتا ہے؟ معرفت پر ہی بحث ہوگی۔ آنے والا شخص سے سلام کرتا ہے، امام جواب دیتے ہیں۔ امام محو گفتگو تھے، اتنے میں ہارون مکی آئے۔ لفظ سلام پر غور کیجئے گا۔ ہارون مکی آئے، سلام کیا، امام پلٹے، جواب سلام دیا۔ جواب سلام جب دیا، جواب سلام دینے کے بعد امام نے اشارہ کیا ہارون مکی تنور روشن ہے، تنور میں چلے جاؤ۔ تنور روشن ہے، تنور میں چلے جاؤ۔ یہاں پر جو سب سے چھوٹا بچہ ہوگا اس سے میں پلٹ کے پوچھوں گا، جب میں اسے سلام کروں گا تو وہ پلٹ کے کہے گا مولوی صاحب سلام کا آپ کو معنی پتہ ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ ہے، تم ہی بتا دو۔ تو وہ پلٹ کے یہی کہے گا سلام علیکم، یعنی آپ سلامت رہیے، آپ محفوظ رہیے۔ یعنی ایک انسان جب کسی کو سلام کرتا ہے تو بدلے میں وعلیکم سلام، یعنی آپ بھی سلامت رہو، بہت توجہ، آپ بھی سلامت رہو۔ جواب کیا ملتا ہے؟ یعنی میری طرف سے آپ کو جان و مال کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے صرف زبان سے سلام نہیں کیا ہے، وعدہ لیا ہے۔ میں نے صرف زبان سے سلام نہیں کیا ہے، وعدہ لیا ہے، اور وعدے کو پورا بھی کروں گا، جان و مال کا نقصان نہ ہو۔ آنے والا پہلا شخص چھڑے امام کی خدمت میں سلام کرتا ہے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ میرے چاہنے والے ہو تنور میں چلے جاؤ۔ پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ مولا آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ سلام علیکم کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی میری طرف سے کوئی جان و مال کا نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا سلام کرنے والا ہارون مکی، پہلا سلام کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ مولا آپ مجھے میری جان گنوانا چاہتے ہیں، آپ مجھے موت کے دہانے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہارون مکی کی خدمت میں جاؤں گا، ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے ہارون مکی، پہلے جو شخص آیا تھا اس نے بھی سلام کیا تھا، امام نے جواب دیا تھا، لیکن وہ تنور میں نہیں گیا، آپ کیوں گئے؟ ہارون مکی پلٹ کر جواب دیں گے سلام علیکم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی تم سلامت رہو، میں نے امام کو سلام کیا ہے، امام نے جواب سلام دیا ہے۔ اگر امام میں نے جواب سلام دیا ہے، جواب سلام لے کر میں تنور میں اس لیے گیا تھا
تاکہ اسے بھی تو پتا چلے جس سلام کا جواب امام دے دے دنیا کی کوئی شے کیا آگ بھی گلزار ہو جائے گی۔ آپ نے سلام کا جواب دے کے بتا دیا، یعنی امام نے جواب سلام دے دیا۔ اب امام جانے اللہ جانے، امام نے جواب سلام دیا، آگ روشن تھی، ہارون مکی گئے، سلام کا اثر یہ ہوا کہ آگ گلزار ہو گئی۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک معرفت ظاہری ہوتی ہے، ایک معرفت باطنی ہوتی ہے۔ معرفت ظاہری کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے، یعنی انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا معرفت ظاہری اسے حاصل ہوتی جائے گی۔ معرفت باطنی کا زیادہ تر تعلق تربیت سے ہوتا ہے۔ دلیل آپ کے سامنے، دور سے امام کو سلام کر رہا ہے دیہاتی، کندھے پر ماں ہے، سلام کر رہا ہے۔ 40 سال سے ایک عالم دین صبح مولا کی زری کے پاس آتے ہیں، 40 سال سے لگاتار امام کو سلام کر رہے ہیں، جواب سلام نہیں مل رہا۔ ایک دیہاتی دور سے سلام کر رہا ہے لیکن جواب سلام مل رہا ہے، کیونکہ معرفت باطنی اس کے پاس ہے۔ اور معرفت باطنی کا تعلق اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، امام غریبوں کے گھر میں رہتا ہے، امیروں کی دولت میں رہتا ہے۔ امام غریبوں کے گھروں میں رہتے ہیں، امام غریبوں کے دل میں رہتے ہیں، امیروں کے تاج محل میں نہیں رہتے۔ اور یہ منظر ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ ایک پیغام آپ کو دینا ہے، آخری بات اور ختم دعا۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ امام عالی مقام نے وقت رخصت جناب زینب علیہ مقام سے ایک جملہ کہا تھا، اے بہن زینب، جب مدینے پہنچنا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ یہی تو ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ شرط وفا یہ ہے کہ جب پانی پئیں تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد رکھیں۔ اور تیسری کیا ہے؟ ما یزبین ان شریف تم ما عزبین فس کرونے او سمے تم بے غریب نو شہید فندبونی، یعنی جب کوئی غریب کی موت تمہیں یاد آئے تو مجھ حسین کی یاد کریں۔ یہی تو تین تھی۔ امام عالی مقام نے شاید تمام عزاداروں کے لیے کوئی پیغام ہو، ایک نتیجہ، یہ نتیجہ کسی کتاب میں آپ نہیں ڈھونڈیے گا، اپنی اپنی عقلوں کا استعمال کیے گا۔ یہ نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے، شاید کوئی لائق کوئی صغیر کی طرف سے۔ امام نے ایک جملہ کیا کہا؟ اے بہن زینب، جب مدینے پہنچنا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ اللہ ہر عزادار کو سلامت رکھے۔ پہنچنا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا کہ جب پانی پئیں تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد رکھنا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر امام کی خدمت میں جاؤں گا۔ مولا، آپ امام وقت ہیں، آپ کو تمام نظر موجود ہے، لیکن مولا آپ نے لفظ پانی کیوں استعمال کیا؟ لفظ پانی کا استعمال کیوں کیا؟ آپ کوئی اور بات کہہ سکتے تھے۔ امام جواب دیں گے، آئیے میدان محشر میں چلتے ہیں، جہاں ہر کوئی عزادار اپنی مولا سے اجرت لینے کے لیے، عزاداری کا اجرت لینے کے لیے، صلہ لینے کے لیے آگے بڑھتا رہا ہے۔ امام اجرت دیتے جاتے ہیں، امام اجرت دیتے جاتے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ میں مولا کی خدمت میں گیا، مولا نے کہا کہ کیا تم نے میرے نام پر دنیا میں کچھ دیا تھا؟ میں جاؤں گا خالی ہاتھ رہے گا تو مولا تڑپ جائیں گے، اور تڑپنے کے بعد ایک جملہ کہیں گے کہ تم کیوں کچھ نہیں لے کر آئے ہو؟ لفظ پانی پر امام وہ نہیں ہوتا ہے جو ایک کمزور انسان کی ذہنیت کو بھی ذہن میں نہ رکھے۔ بہت توجہ، امام نے لفظ پانی کیوں استعمال کیا؟ پہنچنے کے بعد مولا آپ نے کوئی اور شے استعمال کیوں نہیں کی؟ کہہ سکتے تھے کہ یعنی بریانی بانٹو تو حسین آئے گا، اور کوئی بھی لفظ ہے، لیکن مولا آپ نے پانی کیوں استعمال کیا؟ لفظ پانی استعمال کیوں کیا؟ جب میں مولا کی خدمت میں آگے بڑھوں گا، مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، شاید آپ کوئی اور لفظ استعمال کرتے تو اس غریب کا بھی بھلا ہو جاتا۔ اب آئیے، امام نے کہا اے بہن زینب، جب مدینے لوٹنا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب پانی پیے تو مجھ حسین کو یاد رکھنا۔ اللہ اکبر! امام نے آخری فرد کی غیرت کا بھی گوارا نہیں کیا کہ میدان محشر میں کوئی حسین کا دامن پکڑ کے یہ کہے
مولا پانی کے علاوہ آپ نے جو استعمال کیے، اگر پانی استعمال کیا ہوتا تو شاید مجھ غریب کی حیثیت ہوتی، میں پانی پلا کر آپ کی مجلس برپا کر سکتا تھا۔ امام نے لفظ پانی استعمال کر کے بتا دیا کہ اگر تمہارے پاس 10 روپے بھی نہ ہو، مجھ حسین کے نام پر فری میں پانی پلانا اور خلوص نیت سے حسین کو یاد رکھنا، حسین تمہاری عزا کو قبول کر لے گا۔ ایک درود پڑھے محمد وال محمد وال۔ نتیجہ اب تک پہنچ گیا۔ امام نے جو میں نے نتیجہ نکالا ہے، یعنی امام نے لفظ پانی استعمال کر کے بتا دیا، وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب دولت مند یہ کہیں حسین میرے ہیں، جب دولت مند یہ کہیں مولا سجاد میرے ہیں، جب دولت مند یہ کہیں جناب زینب ہماری ہیں، غریب کا کیا ہوتا؟ امام نے لفظ پانی استعمال کر کے بتا دیا، مجھ حسین کے نام پر پانی بھی پلاؤ گے تو حسین تمہاری عزا کو قبول کرے گا۔ اور الحمدللہ ہم امام کے نام پر نہ جانی کتنا لٹا دیتے ہیں، ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دیتا وہی ہے۔ ابراہیم مجاب، آخری بات، ابراہیم مجاب جن کا لقب ہی مجاب پڑ گیا، مجاب یعنی جواب دینے والا، جواب لینے والا، جو زیارت کرنے گئے ہیں کربلا کی، وہ شاید میرے بات کی تائید کریں گے، میں تو گیا نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں امام کے حرم میں ابراہیم مجاب کی قبر ہے، شاید داہنی طرف یا بائیں طرف، لیکن امام کے حرم میں ابراہیم مجاب کی ہے۔ ابراہیم مجاب ایک سادہ سا انسان، ایک عام سے انسان، بہت عام سے انسان، دور سے سلام کرتے ہیں، سارے زائر موجود ہیں، لیکن امام کا جواب صرف ابراہیم مجاب سنتے ہیں۔ نام تھا ابراہیم، لیکن امام نے جب جواب سلام دیا تو ابراہیم کا نام پڑ گیا ابراہیم مجاب، یعنی صرف جواب سننے والے ابراہیم۔ مرتبہ کیا ملا امام کے حرم میں، امام کے پاس دفن ہو گئے۔ معرفت کس معیار کی تھی، معرفت کس منزلت کی تھی، اللہ اکبر۔ بس عزادار امام مسلم کربلا، لوگ جوک در جوک کربلا کی زیارت گئے، اللہ ہر ایک کی زیارت قبول فرمائے۔ ہمیں اختیار صرف دعا کرنے کا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی زیارت قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے ہماری اس کہنے سے ہماری نیکی ختم ہو جائے، کیونکہ قبول کرنا اس کا کام ہے، دعا کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے اب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ نے یہ بات کہہ دی، حقیقت میں یہ ہے کہ مولا جنہیں بلاتے ہیں وہی چاہتا ہے۔ پھر کہیں گے کہ تو لوگ نہ جانے کتنی بار جاتے ہیں، تو بس ان سے میں صرف اتنا کہوں گا، جو 1000 مرتبہ جائے اور آنے کے بعد کردار میں تبدیلی نہ ہو تو سمجھنا وہ صرف ٹہلنے گیا ہے، زیارت کرنے نہیں گیا۔ سمجھنا وہ صرف ٹہلنے تو گیا ہے، زیارت کرنے نہیں گیا ہے۔ یقین رکھیے جس کو آقا بلاتے ہیں وہی جاتا ہے، اور واقعاً جس کو امام بلا لے واپسی کے بعد اس کے کردار میں تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ اس میں یقین میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ نماز کی کتنی افضل ہے، نماز کتنی فضیلت ہے۔ اللہ نے دنیا کا کوئی قانون یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اگر معذور ہو گئے ہیں تو ہم آپ کو بیٹھا کے کھلائیں گے۔ کوئی دنیا کا قانون ہے یا کوئی دنیا کی ایسی کمپنی ہے جو یہ کہہ دے کہ آپ معذور ہیں ہم آپ کو بٹھا کے کھلائیں گے؟ لیکن اللہ اکبر، نماز کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ نماز یعنی گفتگو کرنا، نماز کا مطلب یعنی اللہ سے کلام کرنا۔ اللہ نے کتنی آسانی دی ہے، سنیں گے۔ اللہ نے کہا نماز واجب ہے، نماز واجب ہے، یعنی تم مر بھی جاؤ گے تب بھی تمہاری نماز پڑھی جائے گی، کوئی اور چیز نہیں دی جائے گی اس کے بدلے میں۔ یعنی نماز اتنی ہے، مجبور ہو کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے میں پڑھو، اشاروں میں نہیں پڑھ سکتے نیت سے اللہ کو بلاؤ، اللہ تمہارے گھر آئے گا۔ نیت کا ارادہ کرو،
اللہ تمہارے گھر آئے گا۔ بتائیے دنیا کا کوئی ایسا قانون ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جو مجبور ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بلائے اور اپنے آپ کو تسلیم کرے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں تو اشاروں میں پڑھے، وہ بھی تم سے نہیں ہو سکتا تو نیت بانو۔ اللہ اکبر۔ آفس بند ہونے کے بعد ہم آفس میں جا نہیں سکتے، گارڈ ہمیں روک لیتا ہے۔ بھائی کیوں روک لیا؟ اسی آفس میں کام کرتا ہوں، کہا ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رے قربان جاؤں اپنی آیات پر۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے دروازے پر جتنی بار آؤ گے تمہیں کوئی سیکورٹی گارڈ روکے گا نہیں۔ جب آؤ گے آؤ میرے یہاں، ایک سجدہ انجام دو خلوص نیت سے، اللہ تمہارے اسی سجدے کو قبول کرے گا۔ ایک درود پڑھے محمد اتنی آسانی اللہ نے یہاں تک کہہ دیا ہے نیت کر لو، اللہ تمہاری نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا اسی اربعین کے موقع پر کلپ وغیرہ آپ کے سامنے آئی ہوگی۔ ایک آدمی جا رہا تھا ظاہر امام حسین، اس کا یہ دامن پھٹا ہوا تھا، آستین پھٹی ہوئی تھی۔ انٹرویو لیا، اس سے پوچھا تمہارا دامن پھٹا ہوا ہے لیکن تم آقا حسین کی زیارت کو جا رہے ہو؟ پلٹ کے اس نے کیا خوبصورت جملہ کہا، دل تڑپ گیا اس انٹرویو لینے والے کا۔ کہا میرا صرف دامن پھٹا ہوا ہے لیکن میں جس کی زیارت کو جا رہا ہوں اس کے جسم سے تو کپڑے اتار لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر، اس کے جسم سے تو کپڑے اتار لیے گئے تھے۔ ایک بچی انٹرویو لیتی ہے، کہا چچا جان آپ نے زائروں کی خدمت کے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں، کیا جب جناب زینب شام میں آئی تھی کیا یہی انتظامات تھے؟ چچا تڑپ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ کہا مجھے کوئی جملہ نہیں، 19 صفر کا یہ واقعہ ہے کہ جب ہند کو پتہ چلا کہ ارے ایک قافلہ آیا ہے، کیوں اگر کنیز جا کے نہ بتاتی تو ہمیں یہ پتہ نہ چلتا۔ ہند کون ہے؟ ہند بنت عبداللہ بن عامر، جن کو امام حسن نے آزاد کیا تھا۔ آزاد کرنے کے بعد جناب زینب نے ایک میسج دیا تھا، اے ہند جب بھی کوئی آئے تمہارے شہر میں، اگر یتیم ہو، اگر قافلہ قیدی والا ہو تو اس کی خدمت کرنا، اور خدمت کے طفیل میں جو کچھ مانگو گی اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ہند جیسے یہ شام آئی، آنے کے بعد اب ہند کی شادی یزید سے ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے قافلہ آیا ہے زندان شام میں۔ اب ہند آتی ہے، کنیز جاتی آنے کے بعد اب ہند کرسی پر بیٹھی ہے، شہزادی ہے ہند، ملکہ ہے۔ جناب زینب جیسے ہی ہند کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں، ایک مرتبہ کلثوم کی طرف پلٹتی ہیں، اے بہن کلثوم کیا تم پہچانتی ہو؟ کہا تھوڑا تھوڑا پہچانتی ہوں، یہ ہند ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا ہاں ہند ہے، اب ہند آ رہی تھی، زینب ام کلثوم نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی، ہند آگے بڑھی، آپ نے اپنی نگاہیں نیچے کیوں کر لی؟ کہا اے شہزادی قیدیوں کا اصول یہ ہے کہ جب ملکہ سامنے آئے تو اپنی نگاہیں نیچی کر لینی چاہیے۔ ارے ہم قیدی ہیں، آپ ملکہ ہیں، اسی لیے ہم نے نگاہیں نیچے کر لی۔ ایک مرتبہ ہند تڑپ گئی، تڑپنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے، آپ کہاں سے ہیں؟ کہاں مدینۃ الرسول سے ہیں۔ کہاں مدینہ رسول سے؟ کہاں رسول کے مدینے سے۔ ہند اور تڑپ گئی، کہا کس قبیلے سے؟ کہا قبیلے بنی ہاشم سے، خاندان بنی ہاشم سے۔ ہند تڑپ کے کرسی سے نیچے بیٹھ گئی، کہا جب خاندان بنی ہاشم سے ہیں تو آپ نے آقا مرتضیٰ کا بھی نام سنا ہوگا۔ کہا میں نے سنا ہے۔ کہا آپ نے ان کے بیٹے حسن کا بھی نام سنا ہوگا۔ کہا میں نے سنا ہے۔ کہا ان کی ایک بہن ہے زینب جو مجھے بہت پیار کرتی تھی، جو میری بہت خدمت کرتی تھی، آج جو کچھ ہوں انہی کی بدولت ہوں۔ ہند یہ کس سے کہہ رہی ہے؟ جناب زینب سے کہہ رہی ہیں۔ کہا بی بی
یہ بتائیے کیا وہ سب خیریت سے ہیں؟ وہ سب خیریت سے ہیں؟ کہا خیریت سے کوئی نہیں ہے۔ کہا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہا جس حسن کی بات کر رہی ہو وہ حسن اس دنیا میں نہیں رہا، اور جس حسین کی بات کر رہی ہو اس حسین کا سر تیرے شوہر کے تشت میں ہے۔ اب جیسے ہی یہ سنا، کہا آپ کون ہیں؟ کہا ارے میں زینب ہوں۔ ارے ہند بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اب جیسے ہی ہوش آیا اس نے پتھر مارا، خون جاری ہوا۔ ایسے ہی بے پردہ دربار یزید میں پہنچی، یزید تڑپ گیا، پردہ لے کر آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا، ارے شہزادیاں بے پردہ دربار میں نہیں آتی ہیں۔ ہند نے کہا اے یزید یہ بتا اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ کہا میں نے قتل نہیں کیا ہے بلکہ عبید اللہ بن زیاد نے قتل کیا ہے۔ کہا اگر اس نے قتل کیا ہے تو تیرے دربار میں یہ سر کیا کر رہا ہے اور انہیں کسے قیدی بنایا ہے؟ کہا میں نے نہیں، شمر نے قیدی بنایا ہے۔ ایک مرتبہ پردے کو پھینکتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے، اے یزید تیرے اوپر میری بھی لعنت ہو اور میرے اللہ کی بھی لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آخری بات اور ختم دعا، ایک بچے کے ذریعے ایک بچے کو تماچا مارا گیا، پوری انسانیت تڑپ گئی، پوری انسانیت تڑپ گئی۔ عزادارو جناب زینب کی خدمت میں سکینہ آتی ہیں اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہیں، پھوپھی اماں مجھے شمر کے تماچوں سے کوئی تکلیف نہیں، ایک تماچا نہیں، جتنا تماچا مارنا چاہتا ہے مار لے، لیکن پھوپھی اماں ذرا میری طرف دیکھیے، میرا چہرہ اتنا چھوٹا ہے۔ وہاں پوری انسانیت تڑپ گئی۔ پھوپھی اماں میرا چہرہ دیکھیے اور شمر کا ہاتھ دیکھیے۔ پھوپھی اماں جب شمر تماچا مارتا ہے صرف میرا رخسار نہیں دکھتا ہے بلکہ میرا سر بھی دکھتا ہے اور میرا گلا بھی دکھتا ہے۔ شمر کا تماچا اتنا بڑا، میرا رخسار اتنا چھوٹا۔ پھوپھی اماں تماچا بھی مارتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے، اے سکینہ اپنے چچا کو بلا، جو چچا تمہیں بہت پیار کرتا تھا۔ اے پھوپھی اماں شمر سے کہیے تماچا مار لے لیکن میرے چچا کا تانا نہ دے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ جہاں جہاں بھی شیان حیدر کران کو جان و مال عزت و برابر کی حفاظت فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے یہاں جتنے بھی عزادار حاضر ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں ترقی عنایت فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بانی مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما اور ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن کے والدین زندہ ہیں بار اللہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر باقی رکھنا۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زمانہ پرآشوب ہے حجت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گزارش ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے مرحومین کی روح کو احسار کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔